اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائخین سے شرف و نیاز حاصل کیا ہے۔ بہت عرصے تک آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ گنجینہ علوم کی کلید تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا کہہ کر خطاب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں صرف ہوتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المراتب حکمراں تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسا ہوں اور اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ جواب ملا کہ آپ کو تخت و تاج میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے۔ دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا اور حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ جب ابراہیم ادھم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں خیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں خیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے آبا و اجداد۔ غرض کے اسی طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ اور آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور فرمائی کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ ابراہیم ادھم چونکہ رات ہی کے خواب سے بہت مضطرب تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ ادھڑبن میں آپ لشکر سمت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گئے، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا، اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود ہی شکار ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی صدا آنے لگی۔ آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے کہ قلب نور سے باطن منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحرا با صحرا گرویداری کرتے ہوئے نیشاپور کے خرب وجور میں پہنچ کر ایک تاریک و بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ ہر جمعے کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، باقی آدھا رقم سے روٹی خرید کر استعمال فرماتے، نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔ موسم سرما میں یک بستہ پانی کو جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی توڑ کر نہائے اور پوری شب مشغول عبادت رہے۔ صبح کو جب ہلاکت آمیز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کو آگ کا خیال آیا، اور ابھی اسی خیال میں تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پشت پر گرم پوستین ڈال دی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند آ گئی۔
جب بیداری کے بعد دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے تو اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہی اژدہا پھن زمین پر مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر آباد کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا، جب اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روز قیام سے موجود ہے۔ صحرائی سفر میں آپ کی ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی، اور آپ ہمیشہ اسی اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر اسی دوران آپ کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی الیاس ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر کی بیعت کی اور بلند مراتب تک پہنچے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا جب نواں عراق میں پہنچا تو میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک فرد ایسا باقی تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے۔ جب میں نے اس واقعے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، بس محراب اور پائی کو جزو حیات بنا کر آگے جانے کی سی نہ کرو ورنہ مہجور ہو جاؤ گے۔ غربت کا تصور بھی چھوڑ دو ورنہ عزت اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی کی تاب و طاقت نہیں کہ سلامت روی کی حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو سکے، اور اسی دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حجاج کو کفار روم کی مانند بذریعہ جنگ تحت طوق کر دیتا ہے، اور ہم اس بیابان میں یہ عہد کر کے کہ خدا کے سوا کسی سے سرگرداں نہ رکھیں، محض توکل اللہ کے سہارے مقیم ہو گئے۔ جب خطائے مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔ ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فعل تصور کرتے ہوئے اپنی سی کی برادر ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اسی وقت ندا آئی کہ اے عہد شکنوں، اے فریب کارو، کیا تمہارا یہی عہد تھا کہ مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم راہ بڑھاؤ؟ سن لو کہ میں تمہیں اس جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم ادھم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اسی قہر کے شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ حضرت ابراہیم نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو جواب دیا کہ ابھی نیم پختہ ہوں اور اب انہیں کی طرح پختہ ہو کر جان دنیا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی جاں بخش ہو گیا۔ آپ خطائے مسافت کرتے اور گرویزاری فرماتے مکمل 40 برس مکہ معظمہ پہنچے۔ جب اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی شناخت نہ کر سکے خود کو قافلے سے جدا کر لیا۔ جب خدا مان اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادھم کتنی دور ہے، اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد دہریے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد دہریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اور جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہیں سکونت اختیار کر لی۔ بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے، کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کرتے۔
جب آپ نے بلخ کے سلطان کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہے تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کروا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہے میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ جب اس نے مشائخین حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مرشد ہے۔ اس وقت اس نیت سے جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کرے۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا۔ ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیاں کا بوجھ لاتے دیکھا گو فرت محبت سے وہ بےتاب تو ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور ناواقفیت کی خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا۔ جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض یہ پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لی، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے لے جا کر رکھ دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرمایا کرتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے شمار ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ طواف میں شریک رہتے، لیکن ایک مرتبہ حالت طواف ہی میں آپ کا لڑکا سامنے آ گیا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئی، اور فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں نے بلیغ کو خیر آباد کہا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلیغ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا حریر کے خیمے میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جب اس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہے۔ اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں۔ ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا۔ آپ نے ہمراہ آپ کی بیوی اور لڑکے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو وہ نور محبت سے بےتاب دونوں لپٹ گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اسبابت میں جواب دے دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنے بیٹے کے پاس سے جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر کہا یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو
فوراً جذبات اور فرد محبت سے بےتاب ہو گیا۔ اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا مقبول ہو گئی۔ اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ تحقیر خیز نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ مجھے یہ جستجو رہتی تھی کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ اتفاقاً سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور میں تنہا طواف میں مشغول تھا۔ میں نے حسن اتفاق سمجھ کر حلقہ کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندا آئی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے۔ اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت و رحمانیت کی کیا قدر رہ جائے گی؟ یہ سن کر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری مغفرت فرما دے۔ ندا آئی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہے، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتا، اے اللہ، تو علیم و خبیر ہے کہ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے، اس کے مقابلے میں آٹھوں جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح تیری محبت کے مقابلے میں آٹھوں جنتیں ہیچ ہے، لہٰذا اے خدا، رسوائی معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے۔ جو تیری ذات سے واقف ہے، اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے خطائے ناواقف ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش درحت کو ترک کر کے اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر آباد کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر متکئ تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زاد راہ ہے اور نہ کوئی محبت و دلیل، جبکہ میری آخری منزل خبر ہے، حاکم بھی عدل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ خراسان کو خیر آباد کیوں کہا؟ فرمایا کہ روزانہ لوگ مزاج پرسی کو آنے لگے تھے۔ پھر سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر تنگی بھوکی رہنے کے لیے نکاح پر تیار ہو سکتی ہے؟ اگر میرا پس چلے تو میں خود اپنے آپ ہی کو طلاق دے دوں، پھر بھلا ان حالت میں کسی طرح میں کسی عورت کو اپنی وابستگی سے فریب دے سکتا ہوں؟ کسی نے ایک درویش سے سوال کیا کہ کیا آپ کی بیوی ہے؟ تو درویش نے نفی میں جو اب دیا، جس کے بعد سائل نے جواب دیا کہ آپ بہت اچھے ہیں، کیونکہ جس نے نکاح کیا وہ گویا کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھ لو کہ کشتی غرق ہو گئی۔ کسی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویشوں کا شکوہ کیا تو فرمایا کہ تو نے مفت خریدی ہوئی درویشی بے سود اختیار کی۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ یقیناً، کیونکہ میں نے سلطنت بلخ کے بدلے میں درویشی خریدی، اور ان کے درویشی سلطنت کے مقابلے میں بہت بے بہا شے ہے۔ کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کر لینے کی استدعا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا کہ کیا تجھے اس سے زیادہ دولت کی تمنا نہیں ہے؟ جب اس نے اسبابت میں جواب دیا تو فرمایا کہ اپنی رقم واپس لے جا، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر داردات غیبی کا نزول ہوتا تو فرمایا کرتے کہ سلاطین عالم آ کر دیکھیں کہ یہ کیسی واردات ہے۔
اپنی سکوت و سلطنت پر نادم ہو۔ پھر فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوم حالت نماز میں، سوم ذکر و شغل کے وقت۔ عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے، اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ راہ میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ اس کو الٹا پڑھو۔ جب میں نے پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں ہوتے ہو۔ پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 حجابات رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے، دوم اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غمزدہ نہ ہو، کیونکہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت نہ کرنا حریص ہونے کی علامت ہے اور غم کرنا غصے کی نشانی۔ سوم یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے، کیونکہ اظہار مسرت کرنا احساس کمتری کی علامت ہے۔ احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے سوال کیا، تم جماعت حق میں مشغولیت چاہتے ہو؟ جب اس نے اسبابت میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیاوی آخرت کی رتی بھر پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو، رزق حلال استعمال کرو۔ پھر فرمایا صوم، صلاۃ اور جہاد۔ حج پر کسی کو جوان مردوی کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس قسم کی ہے۔ روایت ہے کہ کسی نے آپ سے ایک صاحب وجد اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی، چنانچہ اشتیاق ملاقات میں جب آپ اس کے یہاں پہنچے تو اس نے آپ سے 3 یوم کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھنے کی استدعا کی۔ جب آپ نے 3 یوم میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ اس کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ نے نادم ہو کر فرمایا کہ ہم تو اس قدر کاہل وجود ہے، یہ شب بیداری کرتا رہتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حلال رزق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سے اپنے یہاں 3 یوم مہمان رکھنے کے متعلق فرمایا، اس کو اپنے ہمراہ لا کر کھانا کھلایا، جس کے بعد اس کی پہلی سی حالت باقی نہیں رہی۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا تو فرمایا کہ تجھے رزق حلال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھی، اب میرے یہاں رزق حلال نے تیری باطنی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام عبادت اور ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت شفیق بلخی آئے اور سوال کیا کہ آپ نے دنیا سے فرار کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ اپنے دین کو آغوش میں لیے صحرا با صحرا، خریا با خریا اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا دیوانہ، تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ ماہ رمضان میں آپ جنگل سے گھاس لے کر فروخت کیا کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو خیرات کر کے پوری شب مصروف عبادت رہتے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے ہمہ وقت سیلاب اشک رواں ہو اس کو بھلا نیند کیوں آ سکتی ہے؟ آپ کا یہ معمول تھا کہ فراغت نماز کے بعد اپنا چہرہ چھپا کر فرماتے کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو منہ پر نہ مار دے۔
ایک یوم آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا تو شکرانے کی 400 رکعتیں ادا کی۔ جب اسی طرح مکمل 7 یوم گزر گئے، آپ کے ضعیف نخایت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ اسی وقت ایک نوجوان آپ کو اپنے مکان پر لے گیا، آپ کو پہچان کر عرض کیا کہ میں آپ کا دیرینہ غلام ہوں، میری تمام املاک آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے آزاد کر کے تمام جائیداد اسی کے حوالے کر دی اور یہ عہد کر لیا کہ اب کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی طلب پر پوری دنیا پیش کر دی گئی۔ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ آپ ایک مسجد میں قیام فرما ہوئے۔ جب رات کو تیز و تند سرد ہوائیں چلنے لگی تو آپ مسجد کا دروازہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ مریدین کے سوال پر فرمایا کہ میں تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ تم سرد ہواؤں سے محفوظ رہ سکو۔ دوران سفر ایک مرتبہ آپ کے پاس زائد راہ ختم ہو گیا تو آپ نے 40 یوم مٹی کھا کر اس لیے گزار دیے کہ میری وجہ سے کسی کو زائد راہ پیش کرنے کی زحمت نہ ہو۔ حضرت سہیل فرمایا کرتے کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دوران سفر بیمار ہو گیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میری بیماری پر خرچ کر دیا۔ جب سب چیزیں ختم ہو گئی تو اپنا خچر فروخت کر کے خرچ کیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد جب میں نے خچر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔ پھر جب میں نے عرض کیا کہ میں سفر کس طرح کر سکوں گا تو فرمایا میرے کاندھوں پر۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 3 منزل تک سفر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ باقی نہ رہا تو مسلسل 15 یوم تک صرف ریت کھا کر گزار دیے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی مکہ معظمہ میں اس لیے کوئی پھل نہیں خرید کر کھایا، وہاں کی بیشتر زمینیں فوجیوں نے خرید رکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار حج کرنے کے بعد بھی محض اس خوف سے کبھی آب زمزم نہیں پیا کہ اس پر حکومت کا ڈول رہتا تھا۔ آپ کو دن بھر کی مزدوری کے بعد جو رقم ملتی وہ سب اپنے ارادت مندوں پر صرف کر دیتے۔ ایک رات جب آپ کو آنے میں بہت تاخیر ہو گئی تو اس تصور سے کہ شاید اب آپ نہ آئیں، سب مریدین کھانا کھا کر سو گئے۔ آپ نے واپسی پر سب کو محو خواب دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید یہ سب بھوکے ہی سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ آٹا لے کر آئے اور آگ روشن کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اتفاقاً سے اسی وقت ایک مرید بیدار ہو گیا۔ سوال کیا کہ آپ یہ مصیبت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید تم لوگ بغیر کھائے سو گئے، اس لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہوں۔ یہ سن کر مرید کو بے حد ندامت ہوئی۔ دوسرے مرید سے کہنے لگا کہ ہم سب تو آپ کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے نہ جانے کن شک و شبہ میں مبتلا تھے، آپ ہمارے متعلق کتنی اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی معیت اختیار کرنا چاہتا تو آپ اس کے سامنے 3 شرطیں پیش فرماتے۔ اول یہ کہ میں سب کا خادم بن کر رہوں گا، دوم اذاں بھی میں خود دیا کروں گا، سوم جو شے مجھے میسر ہوگی وہ سب کو میں مساوی تقسیم کر دوں گا۔ جب ایک شخص نے کہا کہ میں ان شرائط کی پابندی نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ مجھے تیری صداقت پر حیرت ہے۔ ایک شخص برسوں آپ کی صحبت میں رہ کر جب واپس جانے لگا تو عرض کیا کہ اگر کچھ خامیاں یا برائیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہو تو متنبہ فرما دیں تاکہ میں ان کی ازلے کی صحیح کرتا رہوں۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں سدا نظر محبت سے دیکھا ہے، ایوب پر صرف دشمن کی نظر ہوتی ہے۔ ایک دن کوئی مزدور دن بھر کی ناکامی کے بعد جب گھر کی طرف چلا تو خیال آیا کہ آج اہل و عیال کو کیا جواب دوں گا۔ اسی عالم میں سرائے راہ اس کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادھم سے ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حالت پر صرف اس لیے رشک آتا ہے کہ آپ تو آسودہ ہے، لیکن میں شب دروز مصائب میں مبتلا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تک کے عبادت صداقت میں تجھے نظر کرتا ہوں اور تو صرف آج کی پریشانیاں مجھے عطا کر دے۔
ایک مرتبہ حجام آپ کا خط بنا رہا تھا کہ کسی نے عرض کیا کہ اس کو کچھ معاوضہ دے دیجیے گا۔ چنانچہ آپ نے ایک تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی، لیکن اسی وقت اتفاق سے ایک سائل آ گیا اور حجام نے وہ تھیلی اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس میں تو سونا اور اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو مجھے بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ انسان دل سے غنی ہوتا ہے، نہ کہ دولت سے، لیکن میں جس کی راہ میں لٹاتا ہوں اس سے آپ ناواقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سن کر مجھے بے حد ندامت ہوئی اور میں نے اپنے نفس سے کہا کہ جیسا تو نے کیا ویسا ہی سزا ملی۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ حالت فقر میں آپ کو کبھی مسرت بھی حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بہت مرتبہ۔ ایک مرتبہ میں کثیف کپڑے اور بڑے ہوئے بالوں کی حالت میں کشتی پر سوار ہو گیا اور اہل کشتی میرا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ ایک مسخرہ بار بار میرے بال نوچتا اور گھونسے مارتا رہا۔ چنانچہ اس وقت مجھے اپنے نفس کی رسوائی پر بے حد مسرت ہوئی۔ پھر اسی دوران دریا میں طوفان آ گیا۔ ملا نے کہا کہ اس دیوانے کو دریا میں پھینک دو۔ جب لوگوں نے میرا کان پکڑ کر پھینکنا چاہا تو طوفان ٹھہر گیا۔ مجھے اپنی ذلت پر بے حد خوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں آرام کرنے کے لیے گیا تو وہاں کے لوگوں نے زد و کوب کر کے مسجد کی سیڑھیوں پر سے نیچے پھینک دیا۔ ہر سیڑھی پر جب سر میں چوٹ لگتی تو میرے اوپر اسرار رمواز انکشاف ہوتے جاتے۔ پھر ایک مرتبہ میں ایسی جگہ جا پھنسا جہاں ایک بیہودہ میرے اوپر پیشاب پھینکتا رہا۔ میں اپنی ذلت پر خوش ہوتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ کپڑوں میں جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں مجھے اپنا دور حکومت یاد آ گیا۔ مجھے اپنی اذیت و ذلت سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں توکل کر کے ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جب وہاں کئی یوم کچھ نہ کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ قریب میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، ان کے یہاں چل کر کچھ کھا لیا جائے، لیکن اسی وقت یہ تصور بھی آیا کہ اس طرح تو میرا توکل ختم ہو جائے گا۔ ایک مسجد میں پہنچ کر یہ کلمہ ورد کرنا شروع کر دیا: توکلت علی الحی الذی لا یموت، یعنی میرا توکل اس پر ہے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد ندائے غیبی آئی کہ اللہ نے متوکلین سے عالم کو پاک کر دیا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ ندا کیسی ہے؟ تو پھر ندا آئی کہ اس کو کسی طور پر بھی متوکل تصور نہیں کیا جا سکتا جو دوسروں کے یہاں کھانے کا ارادہ کرتا ہو۔ آپ اکثر یہ بھی فرمایا کرتے کہ میں نے ایک متوکل سے جب یہ دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانا کہاں سے آتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ سوال تو آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، میرے پاس تو ایسے ہی بے ہدہ بات کا جواب نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکاریں۔ پھر میں نے جب یہ سوال کیا تم کھاتے کیا ہو تو اس نے کہا کہ جو آپ کھلا دے۔ میں نے پھر پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو۔ غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس کی بندگی کرتے ہیں، یہ سن کر آپ لرزہ بر اندام ہو کر زمین پر گر پڑے اور بہت دیر تک لوٹتے رہے۔ پھر بیٹھ کر یہ آیت تلاوت کی: اِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ آسمان اور زمین رہنے والے سب کے سب خدا کے سامنے بندے ہو کر آنے والے ہیں۔ اور جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ زمین میں گرنے سے قبل آپ نے یہ آیت کیوں تلاوت نہیں کی، فرمایا کہ اگر میں خود کو اللہ کا بندہ کہوں تو وہ حق بندگی طلب کرے گا اور بندہ ہونے سے منکر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل میں گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، جب فرما برداری کرتا ہوں تو خلوص کی سواری پر سامنے جاتا ہوں، جب مصیبت کا مرتبہ
ہوتا ہوں تو مزاحمت و توبہ کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں، مصائب میں مبتلا ہوتا ہوں تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ آپ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ اہل و عیال کو چھوڑ کر کتوں کی مانند گھوڑے کی کمر پر نہ لوٹے، اس وقت تک وہ مردوں کی صف میں شمار نہیں کیا جاتا۔ آپ کا یہ قول اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے سلطنت چھوڑ کر ذلت و رسوائی اختیار کی، جس کی وجہ سے دولت فقر سے مالا مال ہوئے۔ کسی جگہ شیخ کا مجموعہ تھا اور جب آپ نے ان کے نزدیک بیٹھنا چاہا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تمہارے اندر سے حکومت کی بو نہیں گئی۔ یہ بات کتنی تعجب خیز ہے کہ ان شیوخ نے جب آپ جیسی ہستی کو قرب عطا نہیں کیا تو دوسروں کے لیے ان کا کیا تصور ہوگا، اور خود ان کے مراتب کا خدا کے سوا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ دلوں پر پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے پر اور آخرت کی نعمتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔ ساحل و جھیلا پر آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا کہ حکومت چھوڑ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی تو بے شمار مچھلیوں نے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی دبائے ہوئے نمودار ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی سوئی درکار ہے۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ کی سوئی بھی لے کر آ گئی اور آپ نے اپنی سوئی لے کر اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو خیرآباد کہہ کر ایک معمولی سی یہ شے حاصل ہوئی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ انتقال کس جگہ ہوا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک سپاہی مل گیا۔ اس نے جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے دل لگی کرتے ہو۔ آپ کی گردن میں رسی ڈال کر زد و کوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا، اور جب اہل قریہ نے سپاہی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ستم کیا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا کہ تو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، اس لیے میں تجھے دعائیں دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بیشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہے، اور جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا سر پھوڑ دیا تھا، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہو تو ان پر موتی نچھاور کیے جائیں۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس وقت درخت میں سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے 2 انار توڑ کر ایک مجھے دیا اور ایک خود کھایا، لیکن اس وقت وہ درخت بھی چھوٹا تھا اور انار بھی ترش تھے، مگر جب ہم بیت المقدس سے واپس ہوئے تو وہ بہت خضراور ہو گیا تھا اور انار بھی بہت شیریں تھے، اور اس سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اسی کرامت کی بنا پر اس درخت کو رسان العابدین کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ آپ کسی بزرگ سے ایک پہاڑی پر مصروف گفتگو تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ اہل حق کے مکمل ہونے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ کہتے ہی وہ پہاڑ حرکت میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے چلنے کو نہیں کہا تھا، چنانچہ وہ ٹھہر گیا۔ آپ کسی بزرگ کے ہمراہ کشتی میں شریک سفر تھے کہ اچانک شدید طوفان آیا اور لوگ خوف سے لرز گئے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ غرقابی کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے ہمراہ ابراہیم بن ادھم بھی ہے۔ اس آواز کے بعد وہ طوفان تھم گیا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو شدید طوفان آ گیا اور آپ نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کہنا شروع کیا کہ یا اللہ، ہمارے ہمراہ تیری مقدس کتاب بھی ہے
اور ہماری غرقابی سے یہ بھی غرق ہو سکتی ہے۔ ندا آئی کہ ایسا نہیں ہوگا اور طوفان تھم گیا۔ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران آپ کو کھانا میسر نہ آیا تو ابلیس نے سامنے سے آ کر کہا کہ سلطنت چھوڑ کر سوائے فاقہ کشی کے اور کیا ملا؟ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ غنیم کو دوست کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ ندا آئی کہ تمہاری جیب میں جو چیز ہے اسے پھینک دو تاکہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی چاندی برآمد ہوئی۔ وہ پھینکتے ہی ابلیس فوراً رفو چکر ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ کھجوریں چننے پہنچے تو جب آپ کا دامن کھجوروں سے بھر جاتا تو لوگ چھین لیتے۔ اسی طرح 40 مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، لیکن 41ویں مرتبہ کسی نے نہیں چھینی، اور غیب سے ندا آئی کہ یہ 40 بار کی سزا اس لیے دی گئی ہے کہ تمہارے دور حکومت میں 40 پہرے دار زرِ شمشیروں سے مرصع تمہارے آگے آگے چلا کرتے تھے۔